محسوس کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام پیغام رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج 27واں روزہ افطار کرنے جا رہے ہیں ہم. روزہ جسے ہم جسم کی زکوٰۃ کہتے ہیں. روزہ جو روح کا ہو، اسلام مذہب کا روح، مذہب کی روح ہے. مطلب روزے کے بغیر ہمارا مذہب، ہمارا دین مکمل نہیں ہے. جب تک ہم روزہ نہ رکھیں اپنے دین پہ عمل پیرا پراپر طریقے سے نہیں ہو پاتے ہیں. روزہ، زکوٰۃ اور اس قسم کے جتنے بھی ہمارے ارکان ہیں اسلام کے تمام ارکان میں سے ایک ارکان جو ہے وہ روزہ بھی ہے. روزے کا آج 27واں جو ہے ہم روزہ افطار کرنے جا رہے ہیں. الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ ہم 25-26 روزے عبور کر آئے ہیں. احسن طریقے سے ہم نے رکھا ہے. یہ پروردگار کا احسان ہے کہ ہمیں یہ قسمت تھی ہماری کہ یہ سال ہمیں روزے کا ملا، اور ہم دعا گو اللہ تعالیٰ سے کہ اگلا سال بھی ہمیں ایسا نصیب فرمائے. یہ ہم دوبارہ بھی روزے رکھنے کے قابل ہو سکیں، کیونکہ نہیں پتہ انسان کی زندگی کتنے برس کی ہے، نہیں پتہ انسان کی زندگی کتنے لمحوں کی ہے، نہیں پتہ انسان کب تک ہوتا ہے. اگلے سال ہم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس سال ہم خوش نصیب لوگوں میں سے تھے کہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم نے روزہ رکھا. آج 27ویں شب ہم نے آج گزارے. تو آج ہم جب افطار کرنے جا رہے ہیں تو الحمدللہ آج کی ٹرانسمیشن ہمارے بفضل تعالیٰ ہم باحسن خوبی اس کو انجام تک پہنچائیں گے. اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ پروگرام کا آغاز جو ہے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے. میں بشرا سے درخواست کروں گا کہ کوئی نعت رسول مقبول. مدینے مجھ کو بلا لے، بہت اداس ہوں میں. مدینے مجھ کو بلا لے، بہت اداس ہوں میں. غم جہاں سے بچا لے، بہت اداس ہوں میں. کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے. کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے. سوال میرا نبھا لے، بہت اداس ہوں میں. سوال میرا نبھا لے، بہت اداس ہوں میں. مدینے مجھ کو بلا لے، بہت اداس ہوں میں. میں پچھلے سال تو آقا مدینے آئی تھی. میں پچھلے سال تو آقا مدینے آئی تھی. حضور پھر سے بلا لے، بہت اداس ہوں سبحان اللہ، سبحان میں. اللہ. حضور پھر سے بلا سبحان لے، بہت اداس
سے بچا لے، بہت سبحان اللہ، اداس سبحان ہوئے۔ اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت کلام، بہت شکریہ بشرا آپ کا، اتنا خوبصورت کلام پروگرام کے آغاز میں انہوں نے دیا ہے۔ ہم اچھی طرح پروگرام کو ہم چاہیں گے کہ اس کو لے کے چلیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے جو آج کے جو گیسٹ ہیں میں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ حسب معمول ہمارے ساتھ جو روزمرہ کی ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں چل رہے ہیں، پہلے رمضان سے لے کر اور آج تک، ڈاکٹر انیل رضا صاحب، السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، طبیعت ٹھیک ہے سر؟ مولا کا احسان ہے، الحمدللہ۔ ان کے ساتھ میرے سیدھے ہاتھ پہ بیٹھی ہیں ذاکرہ سیدہ کنول عارف، السلام علیکم جی، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ان کے ساتھ ہی ابھی انہوں نے نعت سنائی بشرا کنول، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جناب فہد علی قادری صاحب، ہمارے نعت خواہ ہیں، السلام علیکم جی۔ اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں، بہت میں حیران ہوں اس وقت، اور اللہ ان کو خوش بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی چھوٹی عمر میں ایک مبلغ کا درجہ دے دیا ہے۔ محمد شایان شیخ، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے پڑوس میں بیٹھے ہیں، مبلغ ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے اور لمبی زندگی دے، عمر دے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب ہم اتنی چھوٹی عمر میں ان کو آج یہ اگر مبلغ کے عہدے پہ آ گئے ہیں یا اس رتبے پہ آ گئے ہیں تو یہ آگے چل کر کس رتبے تک جائیں گے؟ اور جی بہت اچھی بات ہے، بہت شکریہ انجد قریشی صاحب۔ بلکہ میں پہلے میں شایان سے پوچھوں تھا یہ کہاں سے انہوں نے بتائیں اپنے بارے میں؟ ہاں پہلے تو تھوڑا سا آپ بتائیں مجھے، کہاں سے بیٹا کہاں سے کر رہے ہیں آپ، اور کہاں سے آپ نے کوئی سند وند لی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، میں علیمیہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز جو نارتھ ناظم آباد بی بلاک میں واقع ہے، اور اس کے بانی ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جہاں پر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرائی جاتی ہے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ کو صرف درس نظامی کے سبجیکٹس پڑھائے جائیں، بلکہ آل سوشل سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، ایون کہ یونیورسٹیز کے لیول کی۔ ہم جس ادارے میں الحمدللہ اس وقت زیر تعلیم ہوں، وہاں پر سائیکالوجی، اکنامکس، ایجوکیشن، لاجک، فلسفی اور دیگر اس طرح کے مضامین پڑھائے جاتے ہیں، تاکہ دین کے ساتھ ساتھ ایک دنیاوی تعلیم کا بھی جب ایک اثر انداز مبلغ تیار ہوتا ہے تو وہ دین کی اس طرح تبلیغ کرتا ہے کہ نہ صرف ان لوگوں کو اپنے ایک لمیٹڈ ہو جائے کہ صرف خالی میں نے تبلیغ کرنی ہے، بلکہ نہیں، آل اوور پورے ورلڈ میں جا کے پوری دنیا کے شایان تو ابھی آپ زیر تعلیم ہیں یا مبلغ کی سند حاصل کر چکے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، مبلغ کی سند میں حاصل کر چکا ہوں، اور جو اس وقت میں کورس کر رہا ہوں وہ درس نظامی کا کر رہا ہوں، جو ٹوٹل 7 ایئرس کا ہے۔ الحمدللہ میں 6 ایئرس کمپلیٹ کر چکا ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے آپ بھی ایک یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ان کے والدین نے ان کو جس ٹریک پر، جس راہ پر لگایا ہے، اور لیکن جو اس میں ایک بات آگے چل کر کہ یہ اس پر قائم رہیں کہ یہ ایک تو دیکھیے جو ہم دین اور یہ اس کو لے کر چلتے ہیں یا دینی علوم کو، تو اس میں ہمارا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ تو یہ اپنے لمیٹیشنز میں نہ رہیں، کیونکہ اتنے مکاتب فکر ہو گئے ہیں، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں کا۔ تو جس کو دیکھو وہ بولتا ہے ہم صحیح ہیں، یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے جو میں بہت ہی کھلے دل سے بات کر رہا ہوں۔ یہ بہت اچھے مجھے پسند آئے، اتنے میں تو بچوں کے بہت چھوٹے ماشاءاللہ، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ اتنی کم عمری میں یہ درس نظامی کے بھی آخری مراحل میں 1 سال رہتے ہیں۔ تو یہ اس کو خاص طور پہ میں ان کے لیے ایک نصیحت کہہ لیں میری کہ میں ان کو کہوں گا کہ سب کی اسٹڈی کریں، بین المذاہب اسٹڈی کریں، بین المکاتب اسٹڈی کریں، اور حتیٰ کہ دیگر جو وہ ہے دین ادیان کی دیگر ادیان کی اسٹڈی کریں۔ تو اس میں یہ ہوگا، جیسے مثال کے طور پر آپ نے بائبل کے اندر تو سبھی آتا ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ تینوں آ جاتے ہیں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ دونوں آ جاتے ہیں۔ پھر یوحنا کی انجیل، لوقا کی انجیل، پطرس کی انجیل، متی کی، یہ سب چیزیں آپ نے ظاہر اس سے کچھ نہ کچھ تو واقف ہوں گے، لیکن سب کی اسٹڈی اچھا ہے کہ ان کی بھی کریں، اور پھر دیگر جو مکاتب فکر ہیں پھر آپ جا کے اپنی ایک بہتر، کیونکہ دیکھیں آپ اس عمر میں ہے کہ آپ صحیح ایک چیز کو جلدی پک کر سکتے ہیں۔ بڑی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد میں پھر سوچتے ہیں اب تو ہم نے یہ جو سمجھ لیا ہے بس اسی کو صحیح سمجھ لیا ہے۔ تو یہ کسی کو صحیح نہ سمجھیں، آپ تحقیق کر کے صحیح کو صحیح سمجھیں، ٹھیک ہے۔ اور بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ، میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا 27 رمضان کے، ماہ رمضان کے الحمدللہ یہ آخری ایام چل رہے ہیں اب، اور اس میں
جتنی سعادت ہو سکے اور توفیق ہو سکے ہم سے ہم حاصل کر لیں. بے شک ایسے ہی، برکات و بے شک ایسے ہی ڈاکٹر صاحب. ایسے ہی رحمتیں. ہے پروگرام کا آغاز ہم کر چکے ہیں اور میرے درمیان میں فہد علی قادری بھی موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ کیوں نہ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لے. فہد علی قادری صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ ایک معروف کلام پیش کر رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ سنیے گا. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے مہمان. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات. ارے زندہ رہنا ہے تو زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. اور دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے. میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے. اور چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، اور بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. سبحان اللہ.
सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हमारे साथ ज़ाकिरा सैयदा कमल आरिफ भी बैठी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा बहन के आज हम 27वां रोज़ा खोलने जा रहे हैं, तो और 27वां रोज़ा ज़ाहिर शब भी 27वीं कहलाती है लैलतुल क़द्र, तो इस बारे में थोड़ा सा कुछ रोशनी डालेंगी? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सबसे पहले तो माह रमज़ान की मुबारक सातों की मुबारकबाद आप सबके लिए। और जो ये माह रमज़ान है, तमाम महीनों से परवरदिगार आलम ने इसको बेहतर करार दिया। बेशक। और इसी तरह रमज़ान की जो ये रातें हैं, जिस तरह वैसे तो पूरा ही रमज़ान इंतहाई मुतबर्रिक है, मुबारक है जी, लेकिन जो ये ताक रातें शुरू हो जाती हैं, ये खुसूसन काफ़ी अहमियत की हामिल है। और रिवायात में हमें मिलता है कि जब ये ताक रातें शुरू होती थी तो हुजूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो अपना बिस्तर लपेट के रख दिया करते थे और मस्जिद में एतिकाफ़ में चले जाया करते थे माशाअल्लाह। और यानी अपने सहाबा को, अपने घर वालों को भी ये तालीम देते थे, ये तलकीन करते थे कि इन रातों में परवरदिगार की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो ताकि अल्लाह का क़ुर्ब हासिल हो सके। और यहाँ तक कि एक मरतबा छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक शख्स ने ये पूछा था कि शब क़द्र कौन सी है, क्योंकि मुख्तलिफ़ रिवायात में देखिए मुख्तलिफ़ जो फ़िरक़े हैं उसके हवाले से हमें मुख्तलिफ़ वो मिलती हैं, लेकिन ताक रातों पे तमाम जो मुत्तफ़िक़ हैं तमाम उलमा के ये तमाम रातें जो हैं वो बड़ी हैं। तो किसी ने पूछा था छठे इमाम से कि कौन सी रात जो है वो शब क़द्र है, तो उनका मफ़हूम ये था, रिवायत का मफ़हूम बयान कर रही हूँ कि क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा रातों में अल्लाह की इबादत को करो और अल्लाह के क़ुर्ब को पालो, तो इन तमाम रातों में अल्लाह की इबादत करने को कहा गया। और ख़ुसूसन जैसे कि आप ये बता रहे हैं शब क़द्र, तो शब क़द्र में ख़ास तौर पे सूरह कहफ़ की तिलावत के लिए कहा गया है, सूरह अनकबूत है, सूरह यासीन के लिए ख़ुसूसन कहा गया है, सूरह दखान, क्योंकि सूरह दखान में भी शब क़द्र का जिक्र है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु लैलतिन मुबारकातिन, कि हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया। कुरान की कसम खा रहा है, हामीम से ये सूरा शुरू हो रहा है, परवरदिगार कसम खा के कहता है कि हमने इसको मुबारक रात में नाजिल किया। और इसी तरह सूरह इन्ना अंज़लना, जिसको हम सूरह क़द्र भी कहते हैं, वो तो बाकायदा बिल्कुल यानी इस शब क़द्र के ही लिए हैं, उसको सूरह क़द्र के ही नाम से याद किया जाता है। और तमाम अहले इल्म का मजमा है, परवरदिगार आलम कहता है कि हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया, तुम क्या जानो कि शब क़द्र क्या है? इस रात में फ़रिश्ते और रूहुल अमीन अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर आते हैं और फिर ये रात तुलुए सुबह तक सरासर सलामती वाली है। अच्छा, ये तो सब जैसे आपने बताया कि सब मुत्तफ़िक़ हैं इन ताक रातों में, लेकिन उमूमन सवाल ये आता है कि वो लैलतुल क़द्र जो है उसको जिसको तलाश करना कहते हैं, वो तलाश करने में कोई निशानी ऐसी कि ये फ़लाँ रात है, ये फ़लाँ रात है? अब देखें, निशानी अल्लाह की तरफ से बिल्कुल निशानी के लिए ये है कि जैसे हम देखते हैं कि तमाम रातें एक जैसी होती हैं, वही सूरज वैसे ही निकलता है, वैसे ही गुरूब होता है, कोई उसमें फ़र्क नहीं है। तो इसी तरह जो ये ख़ास रातें, इनको ताक रातों का नाम दे दिया गया है। और जितनी रमज़ान की रातें, ये आखिरी अशरा शुरू होता है, इसमें कहा गया कि हर रात को ये समझ के इबादत करो कि जैसे ये शब क़द्र है। जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि एक शख्स ने इमाम जाफ़र सादिक़ से सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि क्या तुम ये नहीं चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करो? तो हर रात में जो है वो कोशिश करो। जो अहले तशय्युअ का फ़िरक़ा है उसके नज़दीक 3 जो रातें हैं उनको बयान किया गया कि इसमें कसरत से तलाश करो। 19वीं, 21वीं और 23वीं रात को कहा गया। और इसी तरह जो हमारे अहले सुन्नत बरादरान हैं उनका मौक़िफ़ ये होता है कि ज़्यादा इजमा इस बात पे कि 27वीं की रात जो है वो शब क़द्र, मेरा सवाल इसीलिए था जी, वो शब क़द्र की है। तो ये तमाम रातें वही, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आखिरी अशरा शुरू हो गया है और ये तमाम रातें इंतहाई
برکت والی بے اور شک ایسی ہے، تمام بے شک۔ راتیں جو ہیں بہت اللہ مرتبے نے اور اللہ والی کے ہیں۔ نبی نے تو یہ حکم دیا کہ جی۔ ان طاق راتوں پہ عبادت کرتے عبادت چلے جاؤ، کرتے رہو۔ نہ جانے کون سی رات کون ایسی سی ہو، رات اچھا اور نہ کون سی جانے ساعت ایسی میں ہو۔ ایک اس میں الفاظ اور بھی ایڈ کرتا چلوں کہ میری جس دن میری دعا قبول ہو جائے میرے لیے وہ لیلۃ القدر ہے، میرے لیے وہ لیلۃ، چاہے وہ پہلی ہو چاہے وہ تیسری ہو چاہے چوتھی ہو، تو لیلۃ القدر تو طاق راتیں ہیں، اس میں ہمیں عبادت کرتے رہنا چاہیے، اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا چاہیے، اور جتنا مگن ہو سکے دنیا اور مافیا سے بے خبر ہو کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے چلے جائیں۔ ہو سکتا ہے ہمارا جس دن ہم بیٹھے ہیں، جس دن ہم پہلی رات ہو اسی دن ہماری دعا قبول ہو جائے اور وہی ہمارے لیے تو جو ہے وہ لیلۃ القدر ہو، یا آخری رات جس دن ہو وہ ہماری دعا قبول ہو جائے اس دن، تو ہمیں پتہ نہیں کہ لیلۃ القدر کون سی ہے، لیکن ہماری دعائیں قبول ہونے کے لیے وہ عرش پہ جاتی ہیں، اور وہ عرش سے جو ہے اللہ میرا رب العزت وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور ہم اسی طرح راتوں کو جو ہے عبادت کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہم ایک پروگرام آلریڈی ہم کر چکے ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے، اس میں یہ سوال اس دن بھی آیا تھا کہ اس کی کوئی نشانی بتائیں، تو وہ نشانی ذاکرہ صاحبہ سے بھی میں نے پوچھا اور آپ سے بھی اس دن پوچھا تھا، تو لیکن نشانی نہ ہونے کا مطلب یہ کہ ہم جتنی بھی راتیں ہیں ان سب میں ہم عبادت کرتے چلے جائیں اور کرتے چلے جائیں، ایسے ہی ہے؟ دیکھیے بہت اچھی بات جنہوں نے محترمہ کنول صاحبہ نے بتائی ہے، اور آپ بھی جو اس کو آگے بڑھایا آپ نے، حقیقت یہی ہے کہ تمام طاق راتوں میں بھرپور طریقے سے آپ عبادت کریں، عبادت کرنی چاہیے، اور یہی قول ہے ائمہ اطہار بے کا۔ شک بے شک۔ اب ہم اپنی طرف سے اگر کچھ بھی کوشش کریں گے کہ یہ رات زیادہ یہ کم، تو اس میں ہوگا کیا؟ کسی ایک کی نشاندہی کر دیں گے تو ہو باقی سکتا راتوں ہے کو چھوڑ دیں گے ہوگی پھر تو ہم، ایک ہی رات ہوگی تو ایک ہی اچھا، رات۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک بات اور نکل کے آتی ہے، اب جب بات آ گئی ہے تو مثال کے طور پر کسی ملک میں برابر کئی کوئی ملک، دو ممالک ہیں، ایک جگہ پر چاند کا کہہ دیا ہے ہو گیا، ایک جگہ کہا ہے چاند نہیں ہوا، تو طاق ہی نہیں رہے گی، وہ اور نمبر سے نکل جائے گی اور وہ ایون میں آ جائے گی، تو اس کا مطلب یہ کہ بالکل ہی چینج ہو گیا، بالکل چینج ہو گیا، تو اس لیے وہ ہم پہ لاگو نہیں ہوتا کہ ہم اس کو طاق سمجھیں یا ایون سمجھیں۔ وہ جو چاند کی شہادت کے جو مسلمہ اصول ہیں تسلیم کیے جانے کے، وہ پورے ہو جانے کے بعد ہم پہ یہی لاگو ہوتا ہے کہ جو ہمارے سامنے طاق ہے اسی کو ہم طاق سمجھیں، ایون نہ سمجھیں۔ بے شک ایسے ہی رخصت، لیکن یہ بات یہ ہے کہ انسان تو جستجو کا پتلا ہے نا، وہ تو جستجو کرتا ہے، اس کو تو بولتے ہیں جلد سے جلد مل جائے، فلانی رات مل جائے، جلد سے جلد تو نہ رکھا انسان تو بے صبر ہے نا، وقت پہ مل جائے، یا تھوڑا سا بہتر کرنے۔ نہیں، انسان جو ہے وہ بے صبر ہے، انسان چاہتا ہے کل کی چیز مجھے آج مل جائے۔ جملہ بڑا اچھا ہمارا میں نے کتاب میں بھی اپنے اکثر جگہوں پہ دیا ہے کہ کسی بھی اقدام کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے صحیح وقت پر ہو، صحیح وقت پر ہو، بے وقت شک سے پہلے یا بعد میں کیے جانے سے نہ صرف یہ کہ وہ اپنی افادیت کھو دیتا ہے بلکہ اکثر اپنے کرنے والے کو مورد الزام ٹھہرا دیتا ہے، تو اس لیے وقت کا صحیح تعین ہونا ضروری یہ بہت ضروری ہے۔ تو آپ جلد بازی سے میں تو لوگوں ترجمانی کر رہا ہوں، کیونکہ اب ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ صحیح وقت ہو۔ اچھا، صحیح وقت تعین جو ہے وہی جیسے انہوں نے فرمایا ابھی کہ ائمہ اطہار کی بات یہ ہے کہ زیادہ عبادت کریں، تمام طاق راتوں میں عبادت کریں، یہ نہیں ہے کہ اب 29 اب چاند رات عید کی آ گئی ہے، ہم 29 تاریخ کی جو شب ہے اس کے بعد پھر چاند رات اگر 29 کو روزے ہوتے ہیں تو پھر وہ ہم اس سے ایک دن پہلے طاق رات میں جو ہے وہ بازاروں میں، ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے، وہ اپنی جگہ مجبوری ہے، عید ہمارا عید کا تہوار بھی منانا ضروری ہے، تہوار ہے، اس کو منایا جانا ہے، وہ شکر بجا لانے کا ایک مرحلہ ہے، تو اس لیے لیکن صرف شاپنگ کے نہ ہو جائیں، لیکن صرف یہ اعتدال میں رہیں، تفریح کے اس کے، لیکن اعتدال میں تمام کام ہونا چاہیے، تفریح کو منع نہیں کیا جا رہا ہے، بے شک شاپنگ سے منع نہیں کیا گیا، سب چیزیں اعتدال کے ساتھ کی جائیں۔ اچھا شایان، آپ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ تھوڑی سی مختصر سی روشنی مجھے ڈالیں اس پہ لیلۃ القدر پہ یا 27ویں شب پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امجد بھائی، جب رمضان المبارک آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمت، برکت، مغفرت، یوں کہیں کہ ایک کرم کی بہار لے کر آتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب یہ جا رہا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ لے جائے، نہیں، بلکہ جب یہ جا رہا ہوتا ہے تو مزید ہمیں نوازتا ہوا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یوں اگر میں ترجمانی کروں کہ ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ اب رمضان المبارک کی جو آخری طاق راتوں کے اندر شب قدر کی تلاش کا حکم دیا گیا، اس کی جو ہڈن کرنے کی ایک ریزن ہے وہ یہ بھی لکھی علماء اکرام نے کہ اگر یہ اس کی تخصیص کر دی جاتی کہ یہ 21ویں شب ہے، 23ویں، 25ویں یا 29ویں ہے، اس کی تخصیص ہو جاتی تو پھر اس کے اندر وہ جستجو عبادت کی نہیں رہتی، وہ خشوع اور خضوع باقی نہیں رہتا، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر نفاذت کے جو اپنے حضور پیش کرنا وہ نہیں رہتا، ایک ہی رات کے اندر عبادت کرتے اور پھر باقی راتوں کو ہم پش سے پش ڈال کر دیگر فضولیات اور لغویات میں مشغول ہو جاتے۔ ایک تو ریزن یہ ہے۔ اچھا، دوسری بات ادھر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ لیلۃ القدر جو خیر من الف شہر ہے، جس کا اندر قرآن کا نزول ہوا،
اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ اگرچہ ہمارے علماء نے کسی نے 27ویں کہا، کسی نے 29ویں، کسی نے کوئی سی بھی تاخرات کا، لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اس میں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں، کیونکہ جو لیلۃ القدر کا ریزن بیان کیا گیا قرآن مجید میں، وہ یہ کہا گیا کہ ہم نے لیلۃ القدر کے اندر قرآن کو نازل کیا، تو ضرورت یہ سمجھ گئی کہ لیلۃ القدر کا کنیکشن قرآن سے ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم لیلۃ القدر کو پا لیں اور قرآن سے ہی محروم رہ جائیں، ہم دیگر نوافل پڑھیں، دیگر چیزیں کریں، لیکن قرآن سے دور رہ جائیں۔ تو یہ تو وہ مہینہ ہے جس کے اندر رمضان المبارک شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا، اور پھر اسپیسیفکلی ایک رات وہ بھی بیان کر دی گئی کہ لیلۃ القدر میں اتارا، تو اب ہمیں چاہیے کہ اس میں کوئی عبادت بجا لیں۔ بہت خوب، ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری راتوں میں عبادت کرتے چلے جائیں اور جستجو کریں اور تلاش کریں لیلۃ القدر میں۔ ہمارے ساتھ ایک نئی نعت خواں ابھی اس وقت پروگرام میں جوائن کیا ہے، عائشہ سمرو نے، تو میں عائشہ سمرو سے درخواست کروں گا کہ کوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں۔ مدینہ مرکز مہر و وفا ہے، مدینہ مستر جود و سخا ہے، اور مدینہ حسن فطرت کا ہے مرکز، کہ مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے، پھر میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جن کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جن کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، پھر نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئی، میں ادیب اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا احساس مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں
تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے سبحان اللہ، میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت زبردست نعت پڑھی، بہت شکریہ آپ کا عائشہ سمرو۔ ناظرین پروگرام ابھی جاری ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ پیغام رمضان محسوس کرو، پیغام رمضان محسوس کرو۔ ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 27ویں افطار کی ٹرانسمیشن جاری ہے، ہمارا پروگرام سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی دوران جو ہے ہمارے جو گلدستہ تھا ہمارا، اس ٹرانسمیشن کا پورا جو پینل تھا، اس کے دو جو پھول غیر حاضر تھے وہ آج حاضر ہو گئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ان کا بھی تعارف کراتے چلوں۔ جناب بدر منیر صاحب ہمارے ساتھ حاضر ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سر اللہ۔ بہت غیر حاضری کے بعد آپ آئے ہیں، اس پہ جرمانہ بنتا ہے آپ پہ؟ کچھ مجبوریاں اور کچھ ذمہ داریاں۔ اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔ ان کے ساتھ ہی ہمارے پاس جو ہیں جناب عبدالباسط رانا صاحب موجود ہیں، جن پہ تو ڈبل جرمانہ بنتا ہے۔ سر السلام علیکم۔ یہ ہے اس پھول پر ہے نا پانی نہیں چھڑا کر، تو خیر میں بھی مصروف تھا لیکن مزہ آیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ میں بالکل رابطے میں تھا۔ آپ کی غیر حاضری بڑی محسوس کی گئی امجد بھائی آپ نے بات سنی؟ نہیں میں نے سنی۔ کہہ رہے مزہ آیا، غیر حاضری کا مزہ کہاں آیا؟ نہیں مجھے مزہ کہاں آیا؟ جہاں گئے تھے؟ نہیں مجھے مزہ آیا کہ میں نے دیکھا آپ کی ٹرانسمیشن جب لائیو آتی تھی تو میں دیکھتا تھا، لیکن ہم بڑی اور شدت سے افسوس یہ کرتا تھا کہ میں ہوں نہیں، لیکن یہ مزہ اس بات کا آیا آپ کو کہ یاد میں رکھتے تھے۔ سنتا تھا۔ اچھا بدر بھائی تو پھر بھی ایک آدھ دن بیچ میں چھوڑ کے، بدر بھائی آپ تو پھر بھی جو ہے ایک آدھ دن بیچ میں چھوڑ کے آپ نے چکر لگایا ہے، اور یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ آتے ہیں۔ ایک آدھ بیچ میں ضرور ایبسنٹ لگ گئی آپ کی۔ یہ پینل تو ہمارا اپنا تھا، بے شک اپنا اس کے ساتھ ساتھ چینل بھی تو ہمارا چینل بھی آپ کا اپنا ہے، تو اس میں تو یہ سلسلہ آپ کا چلتا رہا۔ لیکن باسط بھائی نے جو ہمارے ساتھ تھوڑی سی زیادتی کی، مکمل بلیک آؤٹ کر دیا نا۔ وہ ہم نے کریم کیا دی ان کو، وہ حرم بیوٹی کریم والی پروڈکٹ والا کی، کہ وہ یہ اس سے بھی غیر حاضر کریم لگانے کے بعد بالکل ہی غیر حاضر ہو گیا نا کریم لگانے کے بعد۔ باسط بھائی اس کریم کو جو آپ کو دیا تھا، ہاں مجھے جو کریم دیے ہے بالکل میں بتانا اس کے بعد تو چاہوں آپ گا۔ غیر حاضر ہو گئے سر؟ اس کے بعد سے پھر بھی میں 2-3 دن آیا، ایک دن آئے بس۔ 2 دن رزلٹ تو آپ بتائیں کیا رہا؟ رزلٹ سر رزلٹ تو چھوڑیں، ہم تو باسط سے محروم ہو گئے، رزلٹ تو بات کی بات ہے۔ اچھا باسط کے بغیر سچی بات ہے، آپ کی منہ کی تعریف نہیں ہے، باسط کے بغیر بدر منیر بھائی ہو گئے، آپ لوگوں کے بغیر یہ گلدستہ مکمل نہیں تھا ہمارا، آپ اور یقین پروگرام کریں، میں جان نہیں تھی، سچی بات ہے۔ جیسے آپ نے یہ بات کہی ہے اس میں کوئی بات نہیں، یقیناً یہ ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہیں، ان کا ثمر ہے۔ جہاں نہ غیر حاضریاں ہو رہی ہیں وہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے بنا ادھوری ہے، آپ کے بنا ادھوری ہے۔ میں آپ کو حقیقت میں بتاؤں، ٹرانسمیشن ظاہر سی بات ہے، ایک تو ہم مطلب کہ معلومات فراہم کر رہے ہوتے ہیں دینی دنیاوی کے حوالے سے، لیکن اس کی جو جان ہے، اس کا جو جز ہے وہ ہے کلام۔ کلام اگر ٹرانسمیشن میں نہیں ہوگا تو وہ آپ کی ہو تو جائے گی نہیں باسط بھائی، کلام تو اور بھی پڑھنے والے، جیسے ابھی آپ نے دیکھا آپ کے آنے سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے لوگ، اور مزید بیٹھے ہوئے بھی ہیں، لیکن جو آپ کی آواز میں جو درد ہے، جو سر ہے، جو پیار ہے، جو عقیدت ہے، وہ آپ کی اور بدر بھائی کی ہر جگہ نہیں ملتی سر۔ سینئر آدمی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی تعریف کی بات اب نہیں میں ہے۔ اس میں کہوں کہ میری میں ریاضت ہے، یہ میں یہ کہوں گا بس اللہ کا کرم، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی آپ کو نعمت ہے، طرف سے دی ہوئی یہ اللہ رب العزت نے جو محمد والے محمد کا صدقہ ہمیں دیا ہے، ہم اس پر ہی پل رہے ہیں۔ روزانہ ہمارے پاس نعت خواں اتنے ہوتے ہیں کہ 4-5 واپس ہی چلے جاتے ہیں بغیر پڑھے بیچارے، ایسے ہی اتنے آ جاتے ہیں، آج بھی ہیں، لیکن آپ دونوں کی جو شرکت ہے نا ہمارے پروگرام میں، وہ پہلے دن سے چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کو یہ سعادت دی ہے، یہ رحمت ہے ان کی، کرم ہے مالک۔ ابھی ہم 26ویں روزے کی افطاری میں موجود ہیں، وہ 27واں ایک دن میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ آپ غائب رہے نا، اس لیے ہم نے 27 کو 26 کر دیا۔ اچھا میرے ذہن میں نہیں تھا کیونکہ آپ کو پتا روزہ لگ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے روزہ لگ رہا ہوگا آپ کو، تو میرے ذہن میں نہیں تھا۔ میں آپ کو تھوڑی دیر میں افطاری ہو جاتی ہے۔ اچھا روزہ بھی لگ رہا ہے اور باسط بھی آپ کی تھکاوٹ سے بھی لگ رہا ہے، ہاں تقاوت سے بھی لگ رہا ہے، جس طریقے سے آپ نے ماشاءاللہ پورے رمضان ٹرانسمیشن کیا آپ نے اور نظر صاحبہ نے،
میں کہتا ہوں آپ کو سلام جرت ہے. محبت ہے جس طریقے سے محبت سے پیار سے اور ہر چیز کو جو جس کی اہمیت تھی افادیت تھی اس لحاظ سے آپ نے ماشاءاللہ باسط سب بھائی کو یہ پیش اللہ کی کیا. طرف سے ہوتا ہے. اللہ نے چنا ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم یہ ٹرانسمیشن کریں اور لوگوں تک کوئی پیغام رمضان پہنچائیں, لوگوں تک اپنی آواز پہنچائیں. لوگ ڈاکٹر صاحب جیسے یا ذاکرہ صاحبہ جیسے لوگوں سے ملاقات کروائیں, ان کی باتیں سنوائیں لوگوں کو. یہ اللہ نے ہمیں عزت بخشی کہ ہم اس قابل تھے کہ اللہ نے ہمیں اس مقام پہ پہنچایا. اور میرے جو بڑے اساتذہ ہیں انہوں نے یہ ایک پیغام دیا آپ کے لیے خاص طور پہ کہ ان کو یہ کہیے گا یہ جاری رکھیں. یہ نہیں کہ رمضان ٹرانسمیشن آپ نے کی پھر ہم آپ کو اگلے سال دیکھیں, نہیں, ہم آپ کو عید پہ بھی دیکھیں, محرم میں بھی دیکھیں, ربیع الاول میں بھی دیکھیں. اللہ کرے سر, تو یہ آپ نے جاری رکھنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت دے, اتنی سخت دے, اتنی مہلت دے کہ ہم اگلا رمضان بھی آپ کے ساتھ گزار لوگ سکیں. آپ جب چینل جب ٹی وی پر آتے ہیں نا تو لوگ دیکھ کر تسکین حاصل کرتے ہیں. محبت ہے آپ کی. یہ بہت آپ ذاکرہ صاحب سیدہ کمل عارف ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں. میں چاہوں گا کہ آج کل ہم نے یہ دیکھا ہے جو معاشرہ چل رہا ہے اس وقت, ایک نیا لفظ آیا ہے جینزی, جو نئی نسل کے لیے آیا ہے. تو ہمارے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے ماں باپ اگر ہمیں پٹائی کرتے تھے تو ہم کرتے تھے, ہم بڑی عمر میں بھی ہماری پٹائیاں ہوئی ہیں. لیکن آج کل کی جو جنریشن چل رہی ہے وہ پٹائی سے کوسوں دور ہے, اور اس کے باوجود بھی وہ فرما برداری جو ہم نے اور آپ نے کی اپنے ماں باپ کی وہ آج کے دور میں نظر نہیں آتی. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں, اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ آپ جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ ہمارا جو دور تھا, ہم جو فرما برداری ہمارے دور میں نظر آتی تھی جبکہ والدین مارتے بھی تھے, بے شک وہ اب نظر نہیں آتی. ایک تو اس میں یہ تھا کہ جو ایک مقولہ ہم سنتے تھے اپنے بڑوں سے کہ کھلاؤ سونے کا نوالا دیکھو شیر کی نگاہ سے, تو ان کا ایک روب اتنا ہوتا تھا کہ ایک تو ان سے سوال کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی. بس جو انہوں نے کہا ان کے رتبے کو سمجھتے ہوئے, بزرگوں کے رتبے کو سمجھتے ہوئے ان کی بات کو خاموشی اطاعت کی جاتی تھی. اچھا, اب جو معاشرہ چل رہا ہے جیسے آپ نے عرض کیا کہ جین زی یعنی جنریشن زی جس کو کہا جاتا ہے, تو آپ نے بالکل صحیح عرض کیا کہ ایک تو اب اسکولوں میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی مار پیٹ جو ہے وہ بالکل ریسٹرکٹڈ ہے, الاؤڈ نہیں ہے. اور پہلے آپ کے زمانے میں, ہمارے زمانے میں کہتے تھے استاد کو کہ ہڈی ہماری دے دے, کھال آپ کی ہے. بالکل. تو اب اسکولوں میں بھی اس طرح سے الاؤڈ نہیں ہے, اور پھر گھروں میں بھی والدین اسی چیز کو جو ہے وہ زیادہ کہ دوستانہ رویہ ایک طرح سے رکھا جائے. لیکن ہوا کیا ہے اس سے, یہ بہت اچھی بات ہے کہ دوستانہ رویہ رکھا جائے, لیکن اس میں بھی جو ایک ادب اور لحاظ ہے اس کا جو مقام ہے نا وہ نہیں ختم ہونا چاہیے, جو ایک بہت باریک سی لکیر ہے ادب اور بے ادبی کے درمیان. کیونکہ جیسا کہ ہم سنتے ہیں بادب بانصیب بے ادب بے نصیب, تو وہ جو باریک سی لکیر ہے اس کا فرق رکھنا چاہیے, اور یہ ذمہ داری ماں باپ کی, جو اب نہیں ہے, جی ماں باپ کی اور گھر کے بزرگوں کی ہے کہ وہ بچوں کو پیار کے ساتھ بے شک نہ مارا جائے. کیونکہ مارنے کے حوالے سے تو بہت سارے شریعت کے مسائل بھی دیت کے حوالے سے شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ بالکل مارنا جو ہے وہ ذرا ایک غیر اخلاقی فعل ہو جاتا ہے. جی بالکل, بوقت ضرورت کبھی ہاں بچے کی اصلاح کے لیے جیسے کہ, تو اس میں جو وہ باریک سی لکیر ہے نا, تو یہ بزرگوں کا اور والدین کا فرض ہے کہ وہ بچوں کو یہ کلیئر کریں کہ بیٹا اس لکیر کو اگر کراس کرو گے تو وہ بے ادبی میں آ جائے گا. جیسا کہ کہتے ہیں باؤنڈریز بنا لی جائیں. آج کل یہ بڑا ایک جملہ چل رہا ہے کہ باؤنڈریز بنا لی جائیں, تو یہ جو باؤنڈری ہے نا یہ والدین کو, اور ہمارے زمانے میں کوئی باؤنڈریز نہیں ہوا کرتی تھی, بس والدین ہیں تو ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی مجھے آف دی کیمرہ ایک واقعہ سنایا, میں چاہوں گا ذرا ہمارے ناظرین کو بھی سنائیں, اور وہ بڑا دلچسپ ہے اور وہ آج کل ایسا ہو رہا ہے. جی شکریہ. وہ اصل میں آپ تو دیکھیں, میرا وہ گرینڈ سن یہاں آیا تھا اس دن, ایک منقبت اس نے مولا علی کی پڑھی تھی, تو وہ بہت چھوٹا ہی ہے ابھی, لیکن ماشاءاللہ آج کل آپ نے زیادہ چھوٹا کر دیا, اور چھوٹا ہے سر, اور چھوٹا کر دیا. ہاں وہ بالکل چھوٹا تھا بچہ, میں تو چاہتا ہوں ایسا ہی اس کی زندگی دے. وہ اس نے ایکٹیویٹی اس کی بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ. اچھا, گزشتہ جو 10 سال گزرے ہیں در حقیقت یہ جین زی والی بات آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ اتنا زیادہ تیز ترقی کا دور ہے کہ وہ موبائل ہمارے ہاتھوں سے لے کر ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں جا چکے ہیں. 2000 سے لے جو تیز ترقی ہوئی ہے نا, 2000 سے 10-15 سال کے جو یہاں پر اچھا خاصا 20 سال میں, یعنی بس موبائل آیا ہے ہمارے ہاتھوں میں, ہماری اولاد کے, ان کی اولاد وہ بچے ہیں, تو وہ ان کے ہاتھ موبائل آیا, ہمارے ہاتھ سے بچے نکل گئے. تو وہ بچہ, وہ ابھی ہم لوگ افطار پہ ساتھ بیٹھے تھے,
تو وہ ذرا سا تھوڑا ایکسٹراڈنری بھی وہ کرتا ہے پوسٹ بھر بعد میں، اور تھوڑا وہ تفریح دیتا ہے بچہ ہمارا، وہ گرینڈ سن جو ہے. تو وہ اس کو میرا بیٹا جو ہے وہ کہنے لگا تم مٹر نہیں کھاتے ہو، میں نے تمہیں خاموشی میں کھلا بھی دیا کئی دفعہ، تمہیں پتہ نہیں چلا. تو کہا اچھا وہ اوپر رہتے ہم نیچے. تو کہنے لگا اچھا اوپر چلے میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھا مطلب بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے وہ اس طرح سا بچہ. اچھا وہ بھی تفریح کرتا ہے سارا دن ایسے ہنسی مذاق کی باتیں، شرارتیں. تو ہم کیونکہ وہی دوستانہ ماحول والی بات ہے. تو ایک مرتبہ وہ کہہ رہا ہے اپنے میرے بیٹے سے، اپنے باپ سے، آپ جب بوڑھے ہو جائیں گے نا پھر یہی کہیں گے، سب سے یہی کہیں گے نہیں اس کو کچھ نہیں بولو، اس کو مارو نہیں، اس کو ڈانٹو نہیں، پھر اسی طرح کہیں گے جیسے دادا کرتے ہیں. اچھا جب آپ کے پوتے نے کہا کہ اوپر چلیں، کہا کہ اوپر چلیں، میں بتاتا ہوں. تو ہمارے بیٹے نے کہا کہ ہماری جنریشن جو ہے وہ ہے جس نے اپنے باپ سے بھی یہ سنا چلو میں بتاتا ہوں، اور اپنے بیٹا بھی سن رہا ہے. ہماری جنریشن درمیان والی ہے. نہیں مقافات عمل نہیں، وہ دونوں طرف سے سن رہے ہیں. وہ دونوں طرف سے پذیرانا بتا رہا سے سنا، بیٹے نے نہیں کہا تھا. ان کے صاحبزادے نے اپنے باپ سے یعنی کہ ڈاکٹر صاحب سے سنا کہ اوپر چلو میں دیکھتا ہوں، اور وہ اپنے بیٹے سے سن رہے تو اوپر چلو میں دیکھتا ہوں. کہ ہم تو وہ جنریشن ہے جو اپنے باپ سے بھی یہی سنا، اپنے بیٹے سے بھی یہی سنا. خوش مزاجی کیا دور ہے بچوں کا. سن 2000 کے بعد سے جو ترقی جسے ہم ترقی کہہ رہے ہیں، وہ ترقی اتنی تیزی سے ہوئی ہے کہ ہماری چیزیں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہیں. البتہ مارنے والے حوالے سے، مارنے کے حوالے سے دین میں، مذہب میں سب جگہ منع ہے، قانون میں بھی اب تو ہمارے اور پکا قانون بن گیا اس کا، اور مارنا چاہیے بھی نہیں. لیکن ایک جملہ کہ ایک بڑے نقصان سے بچانے کے لیے، بچنے کے لیے چھوٹا نقصان دے دینا غنیمت ہے، بہتر ہے. میں اس بات سے اتفاق کروں گا ڈاکٹر صاحب، میں اس بات سے اتفاق کروں گا کہ مارنا نہیں چاہیے، لیکن ہماری آپ کی جو نسلیں ہیں جو پٹے ہیں بیچارے ہم لوگ اپنے ماں باپ سے، تو آج ہم کہیں کسی مقام پر ہیں، کسی مقام پہ ہیں، ورنہ ہم یہاں نہیں بیٹھے ہوتے. تو اگر مارنے سے آپ کی راستہ متعین ہم یہاں بیٹھے ہیں نا بالکل. حالانکہ ہم اپنے ماں باپ کے سامنے چوں نہیں کرتے تھے. وہی آپ والی بات جو صاحبزادے والی بات کہ ہم نے باپ سے بھی سنا کہ اوپر چلو دیکھتا ہوں یا چلو دیکھتا ہوں، اور اپنی اولاد سے بھی بڑا لطف. بالکل میں نے اس لیے آپ نے چاہا کہ میرے ناظرین بھی سنیں اس بات سے. اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں ان کو غصہ نہیں آتا، اچھا لگتا ہے، اچھا مزہ آتا ہے اس میں. اچھا شایان، آپ ماشاءاللہ میں بار بار اس بات پہ بڑا حیران ہوں، اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے آپ کو کہ آپ بڑی چھوٹی عمر میں جو ہے مبلغ بن گئے ہیں. تو اب آگے چل کر کیا پروگرام ہے آپ کا، اور آگے چل کے کیا کرنا چاہتے ہیں، کس مقام کو چھونا چاہتے ہیں، اور یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ پیرنٹس کی طرف سے تھا پریشر دباؤ یا آپ اپنا شوق تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اس طرف آتا ہوں کہ میری جرنی اسٹارٹ کیسے ہوئی. میں ایک اسکول میں جب زیر تعلیم تھا تو وہاں پر جو ہے نعت خوانی کا کمپٹیشن ہوا. تو میں اپنے والد صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا ابو جان مجھے جو ہے حصہ لینا ہے، نعت پڑھنی ہے. تو والد صاحب نے کہا کہ تم نعت نہیں پڑھو، نعت ویسے پڑھتے رہو زندگی بھر نعت ہی، لیکن نعت کا مقصد ہے حضور کی تعریف. تو حضور کی تعریف تم گنگنا کے کرو یا تقریر کے ذریعے کرو. کیا بات ہے. تو تم اسپیچ کمپٹیشن میں لو. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب وہ میں نے پہلی اسپیچ اپنی لائف کی تھی تو وہ درود شریف کے جو آیت مبارکہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اس پر جو میرے والد صاحب نے مجھے تقریر لکھ کر دی اور وہ میں نے وہاں پر پرفارم کری. یہاں سے میری تقریری فیلڈ کا آغاز ہوا. پھر اس کے علاوہ جب میں مزید حافظ قرآن جب میں بننے لگا تو ہمارے مدارس میں اس طرح کے کمپٹیشنز ہوتے تھے. الحمدللہ میں نے ابھی اس وقت آل اوور کراچی یونیورسٹیز، جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، گریجویشن تک کے لوگ تھے، وہاں پہ اسپیچ پرفارم کی. انگلش میں فرسٹ پوزیشن آئی ہے الحمدللہ. ARYQ TV ہو گیا، دیگر مختلف چینلز پہ اسپیچ لیے تو وہاں پر بھی الحمدللہ پوزیشن آئی. اللہ کا بڑا فضل و کرم احسان ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ آپ کا سیکنڈ پوائنٹ یہ تھا کہ آگے کی میری پلاننگز کیا ہیں. وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے بتایا میں جس ادارے میں پڑھتا ہوں وہاں کا یہ پرپز یہی ہے کہ آپ نے صرف اپنے آپ کو ایک لمیٹڈ ایرا میں مخصوص نہیں کرنا، آپ نے دنیا میں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرنی ہے. اسی وجہ سے سوشل سائنسز اور دیگر دینی علوم کو میں حاصل کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے لینگویج کورسز بھی کرے ہیں، عربک اینڈ انگلش لینگویج، دنیا دونوں کو ساتھ لے کے. جی ایگزیکٹلی. اور اس کے ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دنیا کے اندر جا کر پوری دنیا کے اندر دین اسلام کی تعلیمات کو عام کروں. صرف خالی نہ صرف یہ کہ پاکستان یا اپنے محلے میں بلکہ پوری دنیا میں. آج کل تو آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے ذریعے میں چاہتا ہوں اللہ آپ کو بہت کامیاب کرے، اللہ آپ کو بہت اونچا مقام دے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور مجھے بڑی دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بس سے بچائے. اعلیٰ سوچ بھی ہے، اور عمر دیکھیں بدر بھائی، بدر بھائی جب آپ ہمارے ساتھ آخری مراحل میں انہوں نے جو پہلا جملہ کیا نا اس سے یہی تھا کہ آخری منزل تو
یہ درس نظامی ہے، بے شک. پھر پی ایچ ڈی، پھر ڈاکٹر، مگر دین کو انہوں نے لے کے چلنا. اچھا ہماری منزل بدر بھائی پتہ ہے آپ کو، نعت رسول مقبول، وہ اس کے بغیر ہمارا پروگرام مکمل نہیں ہوتا ہے، تو آپ موجود بھی ہیں تو کیوں نہ آپ سے ایک عطا کریں مجھے. میں کلام اعلیٰ حضرت پیش کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ آج مجھے ہر بار کی طرح پہلے سے زیادہ خوشی ہوئی ماشاءاللہ کہ غیر حاضری کے بعد بھی مجھے ایسا لگ رہا کہ ہم غیر حاضر نہیں تھے. بے شک ایسے ہی ہے، بے شک ایسے ہی. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور ایک دل ہمارا کیا ہے، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے آقا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. اور دیکھیے پشتو میں شاعر کیا کہتے ہیں، استاد مدنگیاں ماما لنگمی دا دربار کا، خوغا پیغمبر آرا خادم دا پیدار کا، کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیے دا، اللہ دے حبیب نا پیار ہونا چاہیے دا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سید ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سید ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رمضان پیغام رمضان محسوس کرو، محسوس کرو.
ویلکم بیک ناظرین، ہم دوبارہ آپ کے پاس آپ حاضر خدمت ہیں، اور اس دوران وقفے میں ہماری جو ہوسٹ ہیں ندا شیخ وہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں. السلام علیکم ندا. وعلیکم السلام. السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کی میزبان ندا شیخ، اور آج ماشاءاللہ سے اتنی خوبصورت افطار ہم کر رہے ہیں. آج لیلۃ القدر کی رات کو ہم تلاش کرنے جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم آج رات کی 27ویں روزے کی ہم فضیلت کو دیکھیں تو یہ اپنے آپ میں ہی ایک افضل عبادت ہے اور افضل رات ہے. اور اس بارے میں میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ جو علامہ کرام ہیں ان سے بھی ہم جانتے ہیں، مگر اس سے پہلے کیونکہ ہمارے بیچ میں نعت خواں اور جو ثنا خواں بچے ہیں ان کا بہت ہی خوبصورت سا ایک چھوٹا سا گلدستہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. اور میں کرتی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ ایک ایک کر کے سب جو ہیں وہ نعت رسول، بالکل سب کو موقع دیا جائے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کی جائے. بسم اللہ. جی محسم. مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. یہ چکی صحیح ادا کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا. اکیلا کیوں مدینے جا. جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ محسن، بہت شکریہ، بہت شکریہ محسن، بہت شکریہ. جی ندا، کتنی شاندار مطلب کلام انہوں نے عطا کیا ہے ماشاءاللہ، اور جسے دل مطلب دل جھوم گیا نا مدینے کی یاد کرا. ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام تھا. اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ جو اور بھی نعت خواں حضرات ہیں ہم ان کا بھی ہم کلام لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ہم کلام ہم سنتے جائیں. اور یہاں پہ جو ایک سما ہے، جو رحمت کا سما ہے، وہ یوں ہی سنتے جائیں اور سر گھومتے جائیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. بسم اللہ. حسیب.
میں تحصیل لفظ میں اپنی حاضری پیش کروں گا کہ بلا کی شان کلندری ہے، سبحان اللہ، بلا کی شان کلندری ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، بلا کی شان کلندری ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علاقہ میرا بھی حیدری ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علاقہ میرا بھی حیدری ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، نبی نے اپنا لعاب جس کو زبان سے اپنی عطا کیا ہے، غذا یہ پہلی جسے ملی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، غذا یہ پہلی جسے ملی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، ابو تراب و ابو الحسن ہے، بڑی نرالی ہے جس کی کنیت، خدا کا دیکھو وہ شیر بھی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، خدا کا دیکھو وہ شیر بھی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، اور سلیم خستہ قبول کر لیں، وہ کاش سن کے سند بھی دے دیں، یہ منقبت میں نے لکھ تو دی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، یہ منقبت میں نے تو لکھ تو دی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، بلا کی شان کلندری ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علاقہ میرا بھی حیدری ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے ساتھ کیونکہ جو اور نعت خواں حضرات ہیں، میں چاہوں گی کہ ہم ان کا بھی ہم کلام سنتے ہیں۔ ہم پہلے ان بچوں کا لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کیونکہ یہ تو ہمارے ساتھ کنٹینیو ہے پروگرام کے اندر، کیونکہ ناظرین و کرام ہمارا جو ایک چھوٹا سا خوبصورت سا پینل ہے وہ یہاں پہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور جو ہمارے پینل کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ایک چھوٹا سا گلدستہ تو وہ بھی ہم آپ کے آگے پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ لمیاتی نظیروں کا فی نظر، لمیاتی نظیروں کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، البحر ولا والموج طغى، من بكس طوفان ہوش روا، من بكس طوفان ہوش روا، منجھ دھار میں ہو بگڑی ہے ہوا، منجھ دھار میں ہو بگڑی ہے ہوا، موری نैاں پار لگا جانا، انفیت شیوں وسخاکت، اے گیسوئے پاک ابر کرم، اے گیسوئے پاک ابر کرم، برسن ہار رم جھم رم جھم، تو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک اور پیاری سی آواز موجود ہے، ہم چاہیں گے کہ ہم ان سے بھی کلام سنیں اور اس سما کو یوں ہی بندہ رہنے دیں۔ بسم اللہ، عطا کیجیے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات
रात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान अल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलाम अता किया। और इसी के साथ साथ ही मेरे टॉक बैक में मुझे एक ख़बर मिली है और मैं अपने नाज़रीन को भी बताती चाहूँ कि सैयद उमैर शाह जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनकी अभी रास्ते के अंदर चैनल आते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया और अभी तक उनसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा है। तो मेरी यही दुआ है सबसे कि उनके लिए दुआ कीजिए और अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और इसी के साथ साथ ही क्योंकि आज हम इतनी मुबारक रात के बारे में बात करें, हम अपने देखने वालों से भी दरख्वास्त करेंगे कि उमैर के लिए खास तौर पे दुआ खैर करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और इसी के साथ साथ ही क्योंकि आज हम इतनी मुबारक रात के ऊपर बात कर रहे हैं, शब कदर पे हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से तलाश किया जाए। ये जो 10 दिन का जो सिलसिला होता है कि लोग एतिकाफ़ में भी बैठते हैं, नॉर्मली भी वो तलाश करते हैं, मखसूस इबादत होती हैं। मगर मैं यही चाहूँगी क्योंकि हमारे बीच में ज़ाकरा कबल मौजूद है, मैं उनसे चाहूँगी कि ठीक है कि 10 दिन एतिकाफ़ में बैठा जाता है, तलाश किया जाता है, मगर एक चीज़ जहन में आती है कि क्योंकि देखें अगर शब कदर की हम बात करें, हम रात की तो चलें इबादत को कंटिन्यू रखते हैं, मगर उस दिन की क्या फजीलत है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखें, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया क्योंकि जब भी इन ताक़रातों की या शब कद्र की बात होती है तो शब की ही बात की जाती है ज़्यादातर, और दिन को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो रिवायतों में ये बताया गया है कि दिन को भी नज़रअंदाज ना किया जाए। और ये जो ताक़रातों के दिन हैं, वैसे तो पूरा ही रमज़ान क्योंकि नेकियों का महीना है, बहार है, लेकिन जो खुसूसन जैसा कि आपने शब कद्र कहा, फिर कहा कि इसका जो दिन आ जाता है, तो उसमें भी कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की याद में अपने वक्त को गुजारो। और जैसा कि हमें बताया गया है कि जो हम आम दिनों में कुरान पाक की तिलावत करते हैं उससे कई गुना बढ़ जाता है रमज़ान मुबारक में सवाब। तो कहा ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत में वक्त गुजारो, अल्लाह की याद में ज़िक्र में वक्त गुजारो। फिर इस दिन में और शब कद्र के लिए भी खुसूसी तौर पे बताया गया है कि गुस्ल को किया जाए। शब में तो जब आपकी मगरिब की नमाज होती है, इशा की होती है, आप गुस्ल करें उसके बाद सूरज गुरूब होने के बाद, और फिर मगरिब और इशा की नमाज उसके साथ अदा करें। और इसी तरह बताया कि फिर जब दिन तुलू हो तो उसके लिए भी गुस्ल करो, क्योंकि बताया गया कि सफाई निस्फ ईमान है। तो जब गुस्ल करेगा तो तहारत हासिल होगी, अल्लाह का ज़्यादा कुर्ब हासिल करेगा। कहा कि गुस्ल करो, फिर कुरान की तिलावत करो, और ज़्यादा से ज़्यादा बताया गया कुछ मखसूस सूरतें हैं कि जिनको ख़ास तौर पे कहा गया कि इन रातों में और इन दिनों में तिलावत अच्छा करो। वो क्या मखसूस सूरतें हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हमारे नाज़रीन इबादत तो कर रहे होते हैं और वो चाहते भी हैं कि भाई अल्लाह ताला के बहुत ही करीब रहें, मगर सम टाइम नॉलेज नहीं होती है। तो मैं चाहूँगी कि उस बारे में थोड़ा सा बताएं। तो देखें, जैसा कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, जब हम शब कद्र पे बात करते हैं तो ज़्यादातर रात की बात की जाती है और दिन को इतना ज़्यादा गुफ्तगू का मौजू नहीं बनाया जाता। लेकिन जिस तरह के हम देखते हैं, रिवायात में पढ़ते हैं या हमें अहादीस में मिलता है कि इन रातों की बहुत फजीलत है, इसी तरह जो इनके दिन हैं जो ये रात गुजरने के बाद आते हैं, जी बिल्कुल, तो उनकी भी इतनी ही फजीलत। अच्छा, मैं इसी के साथ साथ ही ये भी जानना चाह रही हूँ कि वो क्योंकि हम इबादत तो करते हैं और कोशिश भी ये करते हैं कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब आएँ, अल्लाह ताला से जुड़ जाएँ, मगर वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि इस रात ज़्यादा अफजल मानी जाती हैं? देखें, सबसे पहले तो बताया गया है कि इन रातों में क्योंकि हमारे लिए सफाई को निफ्स ईमान करार दिया गया, तो कहा गया है कि सबसे पहले गुस्ल को अंजाम दो। जब शब कद्र के लिए हो तो जब आप मगरिब हो जाए आप गुस्ल को अंजाम दें, अपनी नमाज़ों को गुस्ल के साथ अदा करें। उसके बाद फिर तमाम रात आपने अल्लाह का जिक्र करना है, इबादत करनी है। और इसी तरह फिर जब रात ख़त्म होके सूरज तुलू हो रहा है तो फिर कहा कि जब दिन तुलू हो जाए तो फिर गुस्ल करो, ताकि तहारत के साथ अल्लाह का मज़ीद क़ुर्ब हासिल करो।
کیونکہ جب بتاتے ہیں کہ جتنا زیادہ باوضو رہو گے تو شیطان تم سے دور رہے گا. تو غسل اور وضو جو ہے وہ طہارت کا سبب ہے. تو جب آپ جتنے پاک اور طاہر ہوں گے شیطان آپ سے دور رہے گا. نیک خیالات اور اللہ کی رحمتیں آپ کا احاطہ کر لیں گے. اچھا یہ میں ایک سوال ذائقہ صاحبہ کے اس سے نکل رہا ہے کہ جیسے بتایا کہ صرف ہم طاق راتوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, صرف اس میں عام کانسیپٹ یہ ہے کہ صرف راتوں کو ہی جاگنا ہے, صرف راتوں کو عبادت کرنی ہے. تو کیا دن کے لیے کچھ مجھے بتائیں گے سر, دن میں بھی 24 گھنٹے کے لیے کہا گیا ہے یا صرف راتوں کے لیے کہا گیا ہے؟ جی امجد بھائی بہت صحیح بات ہے. یہ انہوں نے نشاندہی کی صاحبہ نے تو کافی چیزیں بتائی بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں یہ صرف انہی کی بات نہیں ہے, بلکہ آخری عشرے میں ہم معتکف ہوتے ہیں, ہر دن کی بات ہے, اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. تو وہ صرف راتوں کو نہیں بیٹھتے ہیں, بے شک وہ اس کے اندر دن بھی شامل ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دن رات عبادت ہو رہی ہے, دن رات عبادت ہو رہی ہے. اور اعتکاف کے اوپر ہم بات پہلے کر چکے ہیں کافی تفصیل سے. جی بالکل. تو وہ دن میں عبادات کی جا رہی ہوتی ہیں, مثلا قرآن شریف کی تلاوت ہے یا دیگر نیک جو باتیں ہیں وہ ایک دوسرے کو وہاں ڈسکس کی جاتی ہیں, بتائی جاتی ہیں, سوائے قضاء حاجات اور دیگر خاص ضروری اس کے بعد نکلنا نہیں جاتا. ایک اور سوال ذہن کے اندر آ رہا ہے کہ ظاہر ہے الگ الگ ممالک کے اندر الگ الگ ٹائم ہوتا ہے. اب طاق راتیں بھی کیا الگ الگ ٹائم کے حوالے سے وہ ہوتی ہیں کہ جیسے کہ آج پاکستان میں طاق رات ہے تو کل امریکہ میں کل منائیں گے, پرسوں انگلینڈ میں ہوگی اس طرح. تھوڑی دیر پہلے ابھی اس پر تھوڑی سی بات ہوئی بھی تھی کہ مثال کے طور پر بالکل پڑوسی ملک ہے, دور بھی نہ جائیں, امریکہ تو دن رات کا فرق آ جائے گا, بہت دور چلے گئے. اب ہمارے یہاں اتنا قریب ہے حتیٰ کہ ایک باؤنڈری سرحد بیچ میں دو ممالک کی ہوتی ہے. ادھر کچھ لوگ رہ رہے ہیں جو وہ اپنے ملک کے حساب سے چل رہے ہیں, اور اس سرحد کے باؤنڈری کے اس طرف والے ملک کے لوگ اپنے حساب سے چل رہے ہیں. اور یہاں والوں نے جو کہا ہے کہ یہ چاند دکھ گیا ہے, وہاں والوں نے کہا ہے نہیں دکھا ہے. تو اب اس میں آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے, سوائے اس کے جو مسلمہ اصول ہیں چاند کی شہادتوں کے, وہ پورے ہو گئے ہیں. جہاں پر وہ چاند دکھا مانا جائے گا اور وہی لاگو ہوں گے. اس میں جو طاق رات آپ کے سامنے آ رہی ہے وہی طاق مانی جائے گی, جو ان کے سامنے طاق آ رہی ہے وہی مانی جائے گی. اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسی طرح سے آسانی پیدا کرے گا اور وہ طاق ہی رہیں گی ان کے لیے. یہ سوال میں اہل سنت کے حوالے سے آپ سے بھی شایان کروں گا کہ مطلب ہمارے ہاں جیسے ندا نے کہا کہ آج ہمارے یہاں طاق رات ختم ہو گئی, دوسری جگہ شروع ہو گئی, تیسری جگہ ختم ہو گئی تو چوتھی جگہ شروع ہو گئی. تو یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا یہی ہمارے لیے سلسلہ بہتر ہوگا. جی میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کروں گا اور میں بات کو یوں آگے لے کے چلوں گا. دیکھیں دنوں اور راتوں کی تقسیم تو اپنی جگہ ہے, اللہ کی رحمت تو ہر وقت برس رہی ہے. جس وقت چاہیں آپ اللہ کا ذکر کریں, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سجود قیام پذیر ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دے گا. یہ ضروری نہیں کہ ہم صرف رات کو ہی مخصوص کر لیں, اگرچہ فضیلتیں رات کی بنسبت دن کے زیادہ آئی ہیں, لیکن ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے انکار یہ بات ہے کہ آپ عبادت دن میں نہ کریں. بلکہ میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ جو رات طاق رات ہو, جیسے آج 26واں روزہ ہے, 27ویں ہم جائیں گے, تو 26ویں روزے کو پہلے سے ہی دن میں پریکٹس کرنا شروع کر دیجئے. قرآن پاک کی شروع سے نوافل کی پریکٹس کرنا شروع کر دیجئے, نوافل مغرب کی پریکٹس کرنا شروع کر دیجئے, تاکہ جب آپ پریکٹس کر لیں گے تو جب طاق رات وہ جب آئے گی تو اس میں آپ عبادت کے ہیبچول ہو چکے ہوں گے, یوزڈ ہو چکے ہوں گے, تو اس میں آپ کا دل مزید اللہ کی بارگاہ میں لگے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت. کیانی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بالکل کیانی صاحب ہمارے بیچ میں موجود ہیں. میں چاہوں گی کہ راشد کیانی سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں. بسم اللہ. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا, یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. کیا بات ہے, تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر, یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر
در بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا کیا لطف ہو آقا مجھے محشر میں یہ کہتے کیا لطف ہو آقا مجھے محشر میں یہ کہتے میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی کیونکہ ہمارے بیچ میں ذاکرہ کنول موجود ہیں تو میں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں گی اور میں یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ خواتین کے بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں. ہم علامہ صاحب ہمارے بیچ میں ہمیشہ ہوتے ہیں اور ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی گفتگو کرتے ہیں مگر خواتین کی کافی ایسے مسائل ہوتے ہیں جس کے اوپر ہم بات نہیں کر پاتے ہیں اور خواتین کو زیادہ تر نالج بھی نہیں ہوتی ان چیزوں کے اوپر. تو میں جاننا چاہوں گی کہ کیونکہ رمضان المبارک کا جو پورا مہینہ ہوتا ہے تو ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنے پورے روزے رکھے, پوری عبادتیں کرے اور زیادہ سے زیادہ وہ کوشش کرے کہ اپنی عبادات کو مکمل کرے. مگر اگر خواتین کی ہم بات کریں تو ان کے کچھ خاص ایام ہوتے ہیں جو کہ اس میں ان کی عبادتیں مس ہو جاتی ہیں. تو کیا جب وہ ایام گزر جائیں اور جو 7 روزے آپ کے چھوٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ آگے جا کے رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل. جیسا کہ آپ نے عرض کیا کیونکہ دیکھیں عذر شرعی شریعت پہ ہم چلتے ہیں, شریعت محمدی سے ہمارا تعلق ہے. تو اگر عذر شرعی ہے, کیونکہ یہ عذر شرعی ہے, یہ ایک قدرتی نظام ہے, قدرتی نظام ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے. کوئی مخصوصیت ہے ایک ایسی جو مرد اور عورت کی تفریق کی گئی ہے. تو جب یہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کچھ جو روزے قضا ہو جاتے ہیں, چھوٹ جاتے ہیں, تو جب آپ یہ اس کے بعد اپنے باقی روزے کنٹینیو کریں. اس کے بعد جب ماہ سیام ختم ہو جائے گا, جب آپ کی صحت ہو, آپ کے پاس ہمت ہو, تو آپ ان روزوں کی قضا کو ادا کر سکتے ہیں. اچھا, کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ساتھ کچھ میڈیکل ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے کنٹینیو مطلب اس طریقے کے کچھ وہ آ جاتی ہیں پرابلمز کہ وہ روزے ہی نہیں رکھ پاتی ہیں پورے مہینے. تو اس کے اندر کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے ایک تو وہی بات ہے کہ جب آپ کی صحت ہو جائے تو اگر آپ میں ہمت ہے تو یا تو آپ رکھ لیجئے, ان کی قضا ادا کر دیجئے. پھر دوسری بات یہ کہ اگر بیماری کی وجہ سے آپ میں کمزوری آ گئی ہے, آپ اس کی ادا نہیں کر سکتے, آپ اس کا کفارہ ادا کر دیں. کفارہ کیا ہے؟ کفارہ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے. اب اگر بالفرض کسی کی اتنی حیثیت نہیں ہے, اتنی استطاعت نہیں ہے, تو پھر وہ علماء کرام سے رجوع کر سکتا ہے, کیونکہ مختلف جو معاملات ہوتے ہیں اس میں مختلف مسائل آ جاتے ہیں. بالکل بالکل. اور پھر یہاں ہمارے پاس ذرا دامن وقت میں تنگی بھی ہے وقت کی, تو ہم اتنی تفصیل میں نہیں جا سکتے. نہیں بے شک. اذان وقت ایڈ کر دوں کہ نماز ایسی ہے جہاں جو عذر شرعی جیسے اب خواتین کے لیے ہوتا ہے تو وہ قضا پڑھنا لازم نہیں ہے, لیکن روزہ رکھنا واجب ہے. جی جی بالکل درست, بالکل درست. اذان مغرب کا وقت ہو جاتا ہے, ٹائم ہوا جاتا ہے, کوئی آخری پیغام کوئی دینا چاہیں آپ خواتین؟ کے لمحات بھی بہت قریب رہ گئے ہیں اور کیونکہ آج کی جو اسپیشل ٹرانسمیشن 27 رمضان 27ویں شب کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں, تو میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی مہمان کرام موجود ہیں ان سب کا میں شکریہ بھی ادا کروں گی اور سب کے لاسٹ میسیجز بھی. ڈاکٹر صاحب کوئی میسیج؟ ڈاکٹر صاحب بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مرتبہ پھر اگلے سال تک اسی طرح اور سارا سال بھی ہمیں اسی طرح رکھے جیسا ہم اس رمضان میں گزارے ہیں. ہم نے دن اپنی عبادات کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ اور دل جوئی کے ساتھ سب کچھ کیا ہے, اور سارا سال کے ساتھ پھر ہمیں دوبارہ رمضان پھر نصیب ہو. جی کنول. بس
اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ان پاک دنوں کے اور پاک راتوں کے صدقے سے پروردگار ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو ایک تو متحد کر دے. اور جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف جنگ کے معاملات ہیں اور امت مسلمہ کافی مشکلات کا شکار ہے، پروردگار اس سے امت کو نکالے اور متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر دوسری دعا یہ ہے کہ ہم سب کو صحت تندرستی کے ساتھ پروردگار اگلا رمضان نصیب کرے کہ اس کی عبادتوں سے زیادہ فیضیاب ہو سکے. شایان کچھ شایان یوں عرض کروں گا کہ رمضان المبارک کی اب یہ الوداعی راتیں اور الوداعی دن ہیں، تو دیکھیں غور کیجیے کہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ پچھلے سال اس رمضان میں موجود تھے مگر اس سال نہیں، بلکہ اس سال بھی موجود تھے مگر ان دنوں موجود نہیں ہیں. تو ہر آنے والا لمحہ اپنی موت کو یاد کیجیے اور یہ سمجھیے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان بھی ہو سکتا ہے. تو اس رمضان میں عبادت بجا لا کر، استغفار کر کے، اللہم جنی من النار کی کثرت کر کے جہنم سے آزادی کا اپنے آپ کو مستحق ٹھہرائیے اور یہ رمضان اپنے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائیے. بہت شکریہ ندا. بہت عرصے بعد ہمارے پاس آج باسط رانا ہمارے قابو میں آئے ہیں. باسط سے نہیں، میرا ایک سوال ہے. باسط مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب سے آپ کو رنگ گورا کرنے کی کریم دی اس کے بعد سے تو آپ غائب ہو گئے. یہ کیا چکر تھا؟ کیونکہ جو چیز مجھے چاہیے تھی وہ چیز مجھے مل کیا چاہیے تھا؟ نہیں، مجھے تو یہ بھی پتا چلا کہ آپ کو آن لائن رشتے آنا شروع ہو گئے لائیو شو میں. پتہ ہی چلا کہ میری شادی نہیں ہوئی تو بس وہاں سے ڈائریکٹ ان کی کالیں آنے لگی. اور میرے پاس واٹس ایپ بھی آ رہے ہیں ماشاء اللہ. اس کا تو پھر شادی اگر ہو جاتی ہے اللہ کرے تو پھر کمیشن لیں گے پھر ہم تو. بالکل لینا ضروری ہے. اچھا اب ہمارے گھر والوں کو بھی لگ رہا ہے کہ بھئی ہو جائے گی انشاءاللہ. ہم ناظرین سے بھی دعا کریں گے ہم باسط رانا کی شادی جلد سے جلد ہو جائے. بالکل ایسے ہی 27 شب کو ہو رہی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. خوبصورت سا کلام کو عطا کریں. ڈاکٹر انور صاحب نے مجھے قائم مولا علی کے حوالے سے. اچھا، کلام سے پہلے کیونکہ میں چاہوں گی کہ ہم وائنڈ اپ کی طرف جانے اپنے شو کے اور ٹائم کیونکہ بہت کم رہ گیا ہے، تو میں یہی چاہوں گی کہ اپنی گفتگو کو میں جو ہے وہ مکمل کروں کہ آج 27ویں شب ہم باحیثیت مسلمان منا تو رہے ہیں، مگر میری صرف اور صرف اتنی سی گزارش ہے کہ دیکھیں یہ جو رمضان آتا ہے، شبیں آتی ہیں، یہ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کی دی بھی ہمیں نعمت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں یوں بھی دے رہا ہوتا ہے کہ چلے ہماری ایک ایکسرسائز یہ کنٹینیو رہے گی کہ ہم اس کے عادی ہو جائیں، مگر ہم چھوڑ دیتے رمضان کے بعد. تو کوشش کریں کہ دیکھیں رمضان کے بعد بھی اسی طریقے سے عبادات کا جو سلسلہ ہے نا وہ آپ کنٹینیو رکھیں. اگر آپ عبادت اس حساب سے نہیں کر سکتے جیسے کہ رمضان میں دن رات آپ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ اپنی نماز کی پابندی کے اوپر دھیان دیں، کیونکہ دیکھیں نماز سب سے پہلے قبر کے اندر جو پہلا سوال ہوگا نا وہ آپ کی نماز کو لے کر ہوگا. آپ دنیا کے اندر کوئی بھی کام کریں مگر آپ کی نماز جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب آپ سے الگ لے گا. تو لہٰذا میری سب سے یہی التجا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی آخرت سنواریں. دنیا کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات تو چلتے رہتے ہیں مگر آخرت کی طرف زیادہ دھیان دیں اور اللہ تعالیٰ جتنی بھی مسلمان ہیں، امت مسلمہ ہیں، ان کی بالکل ایسے ہی ہے اور ان کی پریشانیاں بھی دور کریں. اور کیونکہ عمیر کی طبیعت کا مجھے پتہ چلا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کرے. اور یہاں پہ جتنے بھی ہمارا پینل جو موجود ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ پیغام رمضان کی ٹرانسمیشن کے توسط سے ہم آپ تک ایک خوبصورت سا میسج پہنچا سکیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ عبدالباسط رانا جو ہے وہ گلائے عقیدت پیش کریں. سب سے پہلے ہم عمیر صاحب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ العزت ان کو شفا عطا فرمائے اور مولا کائنات مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سبحان اللہ. حیدر 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 نفس نبی زہرا کا شوہر حیدر 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 فاتح خیبر کعبے کا گوہر حیدر 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 وقت ظہور قریب جو آیا جھوم کے یہ کہنے لگا کعبہ تیرے لیے ہی بنا ہے یہ در حیدر 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 نفس نبی زہرا کا شوہر حیدر 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 ہے. سنیے گا امجد صاحب. حیدر
سے منسوب جو ہوگا اس کو خدا مٹنے نہیں دے گا. دیکھ لو خود کعبے میں جا کر حیدر 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 نفس نبی زہرا کا شوہر حیدر 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 حیدر. ذاکر صاحبہ موجود ہیں, اس بات کی تصدیق کریں گی, شعر قابل غور ہے. پڑھ دے اگر زندہ کا جنازہ زندہ بھی ہو جاتا ہے مردہ, زندہ کرے پھر مار کے ٹھوکر حیدر 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 نفس نبی زہرا کا شوہر حیدر 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 حیدر. زندہ ہے دنیا میں یہ کہہ کر میسم کمبر مالک اشتر, مرتے کہاں ہے تیرے نوکر حیدر 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 نفس نبی زہرا کا شوہر حیدر 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 حیدر. ناد علی پڑھ کر جو پکارا پلک ادھر جھپ کی اور آیا, کرنے مدد بس ایک صدا پر حیدر 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 نفس نبی زہرا کا شوہر حیدر 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 حیدر. ہر غم ہر مشکل میں پکارا مومن کا ہے ایک ہی نعرہ, ہر لمحہ دم مست کلندر حیدر 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 نفس نبی زہرا کا شوہر حیدر 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 حیدر. فاتح خیبر کعبے کا گوہر حیدر 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 حیدر. مولا تے میرا پیران دا پیرے او میں کیا دساواں کنا میرے, میں کیا دساواں کنا میرے. تحتو سراتو عرش اولا تئی, تحتو سراتو عرش اولا تئی, تحتو سراتو عرش اولا تئی. سارے دسارا سارے دسارا اور اکبا علی دا پڑھنا قصیدہ, حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ. صاحب لاج شہباز کلندر کے پاس کچھ لوگ آئے, پوچھا کہ آپ کو یہ کلندری پرواز, یہ رتبہ, یہ مقام کیسے ملا؟ آپ کیا فرماتے سنیے گا. چکی آئے در پہ بن کے سوالی, عزت ملی ہے جگ تو نرالی, عزت ملی ہے. یہ بات ہے جو عزت کا سوالی بننے اس کو عزت ملتی ہے. عزت ملی ہے جگ تو نرالی, پئی لوگ آنکھیں میں کوں کلندر, پئی لوگ آنکھیں میں کوں کلندر. سگہا مگر میں علی دے گلیدہ پڑھنا قصیدہ. زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا, زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا. ہر کے میزان میں تولا علی مولا علی مولا. آپ سب کو دیکھ کر سونا لگتا ہے علی والا, سونا لگتا ہے علی والا. ہر میدان وچوں, ہر میدان وچوں پوچھ لے پوچھ لے پوچھ لے, نہیں بھجتا ہے علی والا, نہیں لگتا ہے علی والا. علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا. مار کے بودلا سائیں جس دم ہانڈیاں دے وچ پایا, تیور بدلے لال سخی دے جوش شباز نوایا, جوش شباز نوایا. بہت لگتے میں تو آجا آجا آجا
تکو سجدہ علی والا سونا لگدا علی والا نگری کلندر کی ملنگوں کی زمین ہے نگری کلندر کی ملنگوں کی زمین ہے پرچم غازی کے سبب اور ہنسی ہے پرچم غازی کے سبب اور ہنسی ہے کتنا ہنسی ہے آج یہ منظر کتنا ہنسی ہے آج یہ منظر جیت گیا لال کلندر ہار گیا ہے ہار گیا سن لے ہار گیا ہے دشمن حیدر جیت گیا لال کلندر بولے لال بولو علی 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 تھوڑا لال بولو علی علی لالوں سے پھر سے یہ فضا گونج رہی ہے عشق کلندر میں یہ نوبت جو بجی ہے وجد میں آئی شام کلندر وجد میں آئی شام کلندر جیت گیا لال کلندر جھولے لال بولو علی 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 سونا لال بولو علی 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 یا علی مولا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت آپ نے جو کلام ہے مولا کی شان میں آپ نے عطا کیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین و کرام کیونکہ افطار کا جو لمحات جو ہیں وہ بہت قریب ہوا جاتا ہے اور آج کی جو میں نے ڈریس ویئر کی ہوئی ہے یہ بابا کلیکشن کی جانب سے ہے اور ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ان کا کرنگی 2 نمبر پہ ان کا آؤٹ لیٹ بنا ہوا ہے آپ وہاں پہ جا کے جو ہے پرچیز بھی کر سکتے ہیں آن لائن بھی آپ ان کو پرچیز کر سکتے ہیں بابا کلیکشن کے نیم سے اور بہت ہی خوبصورت یہ آؤٹ فٹ ہے بلیک کلر کی اور اس کے اوپر بہت پیارا ایمبرائڈرڈ کام ہوا ہے یہ اگر میرے کیمرہ مین دکھا رہے ہوں تو اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین اکرام کیونکہ افطار کے لمحات بہت نزدیک ہیں ہمارے پروگرام کا بھی اختتام ہوا جاتا ہے بالکل بالکل ایسے ہی ہے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ایک بار ہم پھر ملتے ہیں ایک اور افطار کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ